نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب وقار، آج 7واں روزہ ہے اور کل ہم نے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 13 سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آپ احباب کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا لازمی اظہار کیا کریں، کیونکہ نیم اسٹوڈیو کی جو ٹیم ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ آپ احباب کے لیے ویڈیو بنا کر نیم اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتی ہے۔ آپ بھی محبت فرمایا کریں۔ چلتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناسو سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی کا خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپٹی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرور بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہیں۔ ان کی طویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ ہر راہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا، شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بیڑیا جو کسی بیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما انتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور وہ جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں
کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم کر سکیں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی گئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور پیشوان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے انبیاء کرام علیہم السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استہزاء کی نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ احباب وقار، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا لازمی اظہار کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سن کر، قرآن سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔